کہانی کے اسٹارٹ میں جون نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے۔ جون کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، اس کا بیٹا ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا ہے۔ جون کے بیٹے کا آج برتھ ڈے بھی ہوتا ہے، اسی لیے وہ سوچتا ہے کہ وہ گھر جا کر اپنی بیوی سے اچھے سے بات کرے گا، کسی بھی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ جب اس کی وائف ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے اچھے سے بات کرتا ہے، جو دیکھ کر ان کا بیٹا بھی کافی خوش ہوتا ہے۔ ان کے گھر پر ان کے نیبرز بھی آئے ہوتے ہیں، تبھی ٹی وی پر نیوز آتی ہے کہ زمین کے اوپر ایک کومیٹ یعنی کہ ٹوٹتا ہوا سیارہ پہنچ چکا ہے اور وہ برمودا ٹرائی اینگل میں گرنے والا ہے۔ جب وہ گرے گا تو اس کی ویوز دور تک پھیل جائیں گی۔ جون اپنے گھر سے باہر آتا ہے اور تبھی اس کی طرف ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے جو اسی کومیٹ کی وجہ سے آیا ہوتا ہے جو برمودا ٹرائی اینگل کے اندر گرا ہے۔ یہ ہوا کا جھونکا اتنا تیز ہوتا ہے کہ جون کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اس کے گھر کی سبھی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جون کے گھر کے اندر اس کے نیبرز ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ڈر جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ تبھی جون کو ایک میسج ملتا ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی فیملی کو چنا گیا ہے اس شیلٹر کے لیے، یعنی اس جگہ کے لیے جہاں پر لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ بات جب اس کے نیبرز کو پتہ چلتی ہے تو انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ سب کو سیفٹی ملنی چاہیے۔ وہ سب کے سب اس کے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب جون اور اس کی وائف اپنا سامان پیک کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ تبھی ان کی گاڑی کے سامنے ان کی ایک نیبر آ جاتی ہے۔ وہ جون سے کہتی ہے کہ میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، پر جون چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے جون وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ ایئرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت سیکیورٹی ہوتی ہے، چاروں طرف آرمی ہوتی ہے اور شیلٹر کے اندر وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہیں چنا گیا ہے۔ جون اپنی فیملی کے ساتھ اندر پہنچ جاتا ہے، پر تبھی اسے یہ یاد آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی ڈائبٹک کی دوا یعنی کہ انسولین گاڑی میں بھول آیا ہے۔ وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ تم پلین میں بیٹھو، میں اپنے بیٹے کی دوا لے کر آتا ہوں۔ وہ دوا لینے کے لیے چلا جاتا ہے، وہیں جون کی وائف اپنے ہسبینڈ کے بنا پلین میں نہیں بیٹھنا چاہتی، اس لیے وہ ایک آرمی افیسر سے کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے بیٹے کی دوا لینے گئے ہیں، جب تک وہ نہیں آ جاتے کہ ہم یہاں پر رکنا چاہیں گے۔ اور یہاں پر اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، دراصل پلین میں کسی بھی پیشنٹ کو انٹری نہیں ہوتی، جس وجہ سے آرمی افیسر ان دونوں کو اپنے ساتھ ایک دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ وہیں جون کو دکھایا جاتا ہے جو دوا لے کر پلین کے پاس پہنچ جاتا ہے، پر اسے وہاں پر اپنی وائف اور اپنا بیٹا نظر نہیں آتے، اس لیے وہ پلین میں چلا جاتا ہے، پر پلین میں چاروں طرف ڈھونڈنے کے بعد اسے اپنی وائف اور بیٹا نہیں ملتے۔ جون کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تبھی ایک آرمی افیسر اس کے پاس دوا دیکھ لیتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ دوا کس کی ہے۔ جون اسے بتاتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی دوا ہے۔ وہ جون کو بتاتا ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کو پلین کے اندر انٹری نہیں ہے۔ جون سمجھ جاتا ہے کہ اس کی وائف اس کے بیٹے کو پلین کے اندر انٹری نہیں ملی، وہ دونوں کے دونوں باہر ہیں۔ چاروں طرف افراتفری ہوتی ہے اور اسی افراتفری میں ایک ٹینک سے پیٹرول نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے یہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور ایک پلین میں بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ وہیں دور سے جون کی وائف اور اس کا بیٹا یہ دیکھ لیتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ جون زندہ ہے یا نہیں، اس لیے جون کی وائف ایک چٹ پر لکھتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ڈیڈ کے گھر جا رہی ہوں، اور وہ اس چٹ کو گاڑی پر چپکا کر اپنے ڈیڈ کے گھر کے لیے نکل جاتی۔ وہیں جون کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گاڑی کے پاس آتا ہے، اور جب وہ اس چٹ کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی وائف اپنے ڈیڈ کے گھر کی طرف گئی ہے، اس لیے وہ طے کرتا ہے وہ انہیں لینے کے لیے اس کے ڈیڈ کے گھر جائے گا۔ وہیں جون کی وائف ایک آدمی سے لفٹ مانگتی ہے، لفٹ دے دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جون کی وائف بتاتی ہے کہ ہمیں شیلٹر کے لیے چنا گیا تھا، پر ہمیں پلین میں نہیں جانے دیا۔ جب اس آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں شیلٹر کے لیے چنا گیا تھا، وہ آدمی جون کی وائف کو کہتا ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جون کی وائف کہتی ہے وہاں پر ایک بلاسٹ ہو گیا، ہم وہاں پر نہیں جا سکتے، ویسے بھی میرا بیٹا ڈائبٹک ہے۔ وہ آدمی جون کی وائف کو زبردستی گاڑی سے اتار دیتا ہے اور اس کے بیٹے کو اکیلا ہی وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے، اور اب جون کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بیٹے اور اپنی وائف تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تبھی وہ دیکھتا ہے ایک کومیٹ زمین پر گرا ہے جس سے بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے۔ دراصل اب زمین پر اسی طرح کے بہت سے کومیٹ گرنے والے ہیں، اور ایک ایسا بھی کومیٹ گرے گا جو پوری زمین کو تباہ کر دے گا۔ جون اب ایک ٹرک تک پہنچتا ہے جو آرمی والوں کو، یہ ٹرک کینیڈا جا رہا ہے۔ جون کی وائف کے ڈیڈ بھی کینیڈا میں رہتے ہیں، اس لیے وہ اس ٹرک میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں پر اسے ایک آدمی ملتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آرمی والوں نے ایک سیف جگہ بنائی ہے جسے گرین لینڈ کہا جاتا ہے، لیکن اس جگہ کے لیے انہی لوگوں کو چنا گیا ہوتا ہے جو آنے والے وقت میں دنیا میں اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ جون دراصل ایک خود آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو اور اس کی فیملی کو چنا گیا تھا تاکہ جب ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے وہ ایک بار پھر سے نئی کنسٹرکشن میں، نئی دنیا بنانے میں لوگوں کی مدد کر سکے۔ دراصل گرین لینڈ کے لیے، شیلٹر کے لیے انہی لوگوں کو چنا گیا ہوتا ہے جن کی آنے والے وقت میں ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے ڈاکٹر، انجینئر اور سبھی وہ لوگ جو اپنے اندر کوئی ہنر رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ جون کو شیلٹر کے لیے چنا گیا اور اس کے پاس رسٹ بینڈ ہے جو کہ پلین میں یعنی کہ گرین لینڈ میں جانے کا ایک پاس ہوتا ہے۔ وہ جون سے اس کا رسٹ بینڈ چھیننا چاہتا ہے۔ ٹرک میں جون کے ساتھ جو لڑکا ہوتا ہے وہ جون کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں اس کی خود کی موت ہو جاتی ہے۔ جون کسی طرح سے یہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہیں جون کے بیٹے کو دکھایا جاتا ہے جسے وہی آدمی جس نے جون کی وائف کو لفٹ دی تھی اور
उसके बेटे को अगवा कर लिया। वो अपनी बीवी के साथ जॉन के बेटे को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है क्योंकि उसके पास वो रिस्ट बैंड होता है जिससे उन्हें प्लेन में बिठाया जा सकता है। यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को कहता है कि ये देखो मेरे बेटे के हाथ में रिस्ट बैंड है, भीड़ में धक्का मुक्की की वजह से हम दोनों के रिस्ट बैंड कहीं खो गए हैं। आर्मी ऑफिसर को इनकी बात पर यकीन आ जाता है, लेकिन तभी जॉन का बेटा कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता, ये मेरे मॉम डैड नहीं है। आर्मी ऑफिसर समझ जाता है, वो उनसे जॉन के बेटे को ले लेता है। वहीं जॉन की वाइफ भी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसका बेटा है। उसे बताया जाता है कि उसके बेटे को इंसुलिन लगाई गई है, यानी कि वो अब डॉक्टर के पास है। वो अपने बेटे तक पहुंच जाती है और जॉन की वाइफ डॉक्टर से कहती है मुझे कनाडा जाना है। डॉक्टर उसे कहती है कि यहाँ से एक बस जाती है, तुम इसमें जा सकती हो। जॉन की वाइफ अपने बेटे को लेकर कनाडा यानी अपने डैड के घर के लिए निकल पड़ती है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के डैड के घर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे अपनी वाइफ और अपना बेटा नहीं मिलते, जिससे जॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पर तभी उसे उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो बताती है कि हम कनाडा यानी अपने डैड के घर पहुंचने वाले हैं। जॉन गाड़ी लेकर इन दोनों को लेने जाता है। वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो। जॉन घर आने के बाद अपनी वाइफ को बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉमेट गिरने वाला है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आर्मी ने पहाड़ों पर एक ऐसी जगह बनाई है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, जो कि शेल्टर है। वहाँ हम बच सकते हैं, हमें अभी गाड़ी से उस तरफ निकलना होगा। जॉन की वाइफ अपने डैड से भी कहती है चलने को, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जाने का कोई फायदा नहीं है, मेरे सभी दोस्त यहाँ पर हैं और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें उन्हीं के साथ लेना चाहता हूँ। ये तीनों गाड़ी से उस तरफ निकल जाते हैं जहाँ रास्ते में कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे होते हैं, जिससे चारों तरफ तबाही मच रही होती है। जॉन को किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट टाइम से पहुंचना होता है, लेकिन उसे जाते जाते रात हो जाती है। जो आखिरी प्लेन ग्रीनलैंड की तरफ निकलने वाला होता है वो रनवे पर आ जाता है और इससे पहले कि वो टेक ऑफ करता, जॉन अपनी गाड़ी रनवे पर प्लेन के सामने ले आता है, जिससे पायलट को बाहर आना पड़ता है। पायलट उसे कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जॉन कहता है कि मुझे और मेरी फैमिली को प्लेन के अंदर जाना है और वो इसे अपने रिस्ट बैंड भी दिखाते हैं। वो बताता है कि हमें भी ग्रीनलैंड के लिए चुना गया है। पायलट उन लोगों के प्लेन में बिठा लेता है और जब प्लेन आसमान की बुलंदियों में होता है तभी जमीन पर सबसे बड़ा कॉमेट गिरता है, जिसकी वेव इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रही होती है। हालांकि प्लेन काफी ऊंचाई पर होता है, फिर भी उन सबको जोरदार झटका लगता है, जिससे उनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। पर किस्मत सबकी बहुत अच्छी होती है, किसी की भी इसमें जान नहीं जाती। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर आर्मी का बेस है। दरअसल ये सब ग्रीनलैंड पहुंच चुके होते हैं। इन सब को पहाड़ों के अंदर जो बंकर्स बनाए गए होते हैं वहाँ ले जाया जाता है और इसके बाद बंकर्स को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। बहुत देर तक इन्हें बंकर्स के बाहर से बहुत बुरी बुरी आवाजें आती हैं, पर कुछ ही देर में पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है और ये सन्नाटा अगले 9 माह तक रहता है। दरअसल इन्होंने बंकर्स के अंदर खाने पीने रहने की सारी चीजें पहले से रखी होती हैं। आर्मी ने यहाँ पर इतना राशन रखा होता है कि ये कई सालों तक यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं और 9 महीनों बाद इनका रेडियो सिग्नल फिर से एक्टिव हो जाता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि बाहर का माहौल जो पूरी तरह से जहरीला हो चुका था, जिसमें इंसान सांस नहीं ले सकता था, वो पहले की तरह नॉर्मल होना शुरू हो गया है। अब ये बंकर का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि सिडनी, मैक्सिको, शिकागो, बड़े बड़े शहर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुके हैं। लेकिन इस दुनिया में यही लोग नहीं जो बचे हुए हैं, बल्कि बड़े बड़े मुल्कों ने अपने लोगों के लिए बंकर बनाए थे। इसका मतलब दुनिया में बहुत से लोग बचे हुए हैं जिनसे ये रेडियो से राब्ता कर चुके होते हैं और अब इन बचे हुए लोगों को एक बार फिर से इस जमीन को दोबारा बनाना होगा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।